بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کے ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں بلال ہاشمی. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن رانا صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمد للہ. بہت بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ کا شکریہ آپ کا بھی. ڈاکٹر صاحب، آج کا سوال میری طرف سے یہ ہے آپ کے لیے کہ جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی تھا، بدکار تھا، اس کے کردار کے متعلق بہت سے منفی باتیں ہیں جو موجود بھی ہیں، جو حق بھی تھیں. تو یہ بتائیں کہ کیا وہ ذانی شخص بھی تھا یا کوئی ان کے اپنے لٹریچر سے یا ریفرنس اس طرح کا موجود ہے جو اس کے کردار کے اوپر یہ سوال اٹھائے؟ یعنی آپ کا مقصد یہ ہے پوچھنے کا کہ میں ایسے حوالے پیش کروں شاید جو فیملیز نہ دیکھ سکیں ہمارا پروگرام. نہیں، لیکن تہذیب میں رہتے ہوئے ہمیں ڈسکس کر لینا ہاں ظاہری چاہیے. بات ہے کہ یہ کیا کہنا چاہیے اس کو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بلال. میں کئی پروگرامز میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم جو مرزا غلام قادیانی اور دیگر قادیانی لٹریچر سے جو ہم ریفرنسز پیش کرتے ہیں وہ بڑا ہمارا دل دکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ ہمیں مطلب میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو پروگرامز ہیں وہ چونکہ پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں الحمدللہ، اور اس کو دیکھ کے کئی قادیانی اسلام بھی قبول کر چکے ہیں الحمدللہ. تو لیکن فیملیز بھی دیکھتی ہیں، ظاہری ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھتی ہیں. تو لیکن ہم کیا کریں کہ ہماری یہ مجبوری بن جاتی ہے بعض اوقات نا اس طرح کے ریفرنسز پیش کرنا، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قادیانیوں کو یہ جو ان کا ایک بدترین آپ سمجھ لیں کہ جو عکس ہے نا مرزا غلام قادیانی کا، وہ دکھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ انہی کی کتابوں سے، انہی کے ریفرنس سے ہم دکھاتے ہیں، چونکہ یہ ہم کوئی اپنے پاس سے تو ہم کتابیں نہیں، ہم نے یہ چھاپی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ مرزا غلام قادیانی ایک بدکار شخص تھا، اور تو دیکھیں وہ حوالے موجود ہیں کہ وہ شراب بھی پیتا تھا، غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں بھی دبواتا تھا. یہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں. مطلب ہم نہیں کہہ رہے، یہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے سیرت المہدی، وہ پڑھ لیں جا کے. ٹھیک ہے نا. چلیں ہم تو ریفرنس بھی نہیں ابھی پیش کر رہے ہیں، ابھی ہم بتا رہے ہیں. چلیں بات سمجھ رہے ہیں نا. وہ قادیانی میں کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس بھی آپ خود ہی بنا لیتے ہیں، اور یہ بھی ایک حیران کن بات ہے. بھئی آپ جائیں، آپ اپنی کتاب اپنی لائبریری میں جائیں، کتابوں میں پڑھ لیں جا کے. تو سیرت المہدی آپ پڑھ لیں. اب اس وقت وہ 2 جلدوں میں موجود ہے، اور اس کے کانٹینٹ کا ایک وہ حصہ بھی موجود ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر وہ حوالے تھے مرزا غلام قادیانی سے متعلق جو انہوں نے بعد میں نکال دیے، اور اس کتاب کو مکمل طور پر جہاں جہاں ان کو پتا تھا نا موجود ہے اٹھوا لیا، بالکل کٹ آف کر دی. بالکل اس کو ناپید کر دیا. چند وہ موجود ہیں لیکن ابھی بھی، یعنی وہ ابھی چند نسخے موجود ہیں لوگوں کے پاس. مطلب اس میں اس حد تک غلیظ حوالے موجود ہیں مرزا غلام قادیانی سے متعلق کہ آپ وہ اگر پڑھیں گے حیران رہ جائیں گے آپ. مطلب یہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو مطلب کہ یہ کون شخص تھا مرزا غلام قادیانی والا، کہ کوئی جانور بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتا. معذرت کے ساتھ اتنی سخت زبان میں آپ کے عموماً میں نہیں بولتا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ نے ٹاپک ہی ایسا چھیڑ دیا. اب دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی ایک زانی شخص تھا. اس سے متعلق قادیانیوں کے خود کے الفضل اخبار کے اندر حوالہ موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھ دیتے ہیں. یہ الفضل اخبار میں لکھا ہے، حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں. اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ پھر لکھا ہے، ہمیں حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی پر اعتراض نہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے. ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے، کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے. اخبار الفضل 31 اگست 1938. اب یہ حوالہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے. مطلب وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ مرزا غلام قادیانی نعوذ باللہ وہ تو ولی اللہ تھا، تو وہ تو کبھی کبھی زنا کرتا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں بلکہ اعتراض ہمیں نا موجودہ خلیفہ یعنی مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جو تھا، جو دوسرا سربراہ تھا قادیانی جماعت کا، بشیر الدین محمود، ٹھیک ہے، وہ ان سے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس پہ اعتراض ہے، یہ ہر وقت ہی زنا کرتا رہتا ہے. اب یہ کیا ہے یار چیز؟ اب مذہب، یہ مذہبی لٹریچر ہے. مطلب آپ یہ اس کو آپ مذہبی لٹریچر کہیں گے یار. اور اب قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کا لٹریچر جو ہے وہ اسلام کے نام پر مسلم معاشرے میں پھیلایا جائے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس کی تبلیغ کی اجازت دی جائے، اس لٹریچر کی جس میں یہ لکھا ہے نعوذ باللہ ولی اللہ کبھی کبھی زنا کر لیتے ہیں. نعوذ باللہ یہ لٹریچر ہے وہ جس کو آپ چاہتے ہیں، اور قانونی طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پابندی نہ ہو آپ پہ. یا دیگر ایسا لٹریچر ہے جس میں آپ نے مسلمانوں کو گالیاں دی ہوئی ہیں، ننگی گالیاں دی ہوئی ہیں، وہ آپ چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر پھیلے. تو یہ ان کا اصل چہرہ یہ ہے قادیانیوں کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل.
اب جس بندے کے بارے میں یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ابھی ذہن میں میرے آیا کہ اس ریفرنس میں جس بندے کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا کہ ہمیں اعتراض اس پہ ہے کہ وہ ہر ٹائم ہی کرتا ہے، مرزا غلام قادیانی پہ اعتراض نہیں ہے، وہ تو کبھی کبھی کرتا تھا، ہمیں تو اعتراض بشیر الدین محمود پہ ہے، وہ ہر وقت کرتا ہے، تو اس کو خلیفہ ثانی کہتے ہیں، یہ دوسرا خلیفہ تھا ان کا۔ تو اصل میں جو سابق قادیانی ہے اور وہ افراد جنہوں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے، خود قادیانی اس کو خلیفہ ثانی نہیں، خلیفہ زانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قادیانیت کی تاریخ میں اس کو خلیفہ زانی کہا جاتا ہے، اور بلکہ بعض لٹریچر میں جنسی درندہ بھی لکھا گیا اس کو، کہ وہ ایسا شخص تھا جس نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی جو ہے نا اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، حتیٰ کہ ایسا ریفرنس بھی موجود ہے کہ اس نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا، معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ ان کا یہ جو ریپ ہے نا، یہ ریپ کلچر ان کا قادیانیت کے نظام کا حصہ ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کا کیس ہے ندات النصر کا۔ ندات النصر ایک لڑکی، ٹھیک ہے، جس کا نام ندات النصر ہے، وہ قادیانی سربراہ جو ان کا تھا مرزا ناصر، ٹھیک ہے، اس کی سگی پوتی اور مرزا طاہر کی سگی نواسی ہے۔ اس نے یہ الزام لگایا اپنے سگے باپ کے اوپر کہ وہ کئی سال سے میرے ساتھ زنا کرتا رہا، استغفر اللہ۔ اور اس کی آڈیو کال جو ہے موجودہ سربراہ مرزا مسرور جو ہے اس کے ساتھ لیک ہوئی۔ قادیانیوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آڈیو کال فیک ہے، یہ نہیں کہا، بات سمجھ رہے ہیں، اور یہ کیس انگلینڈ میں چلا ہے۔ وہ یہ کہتے رہے کہ وہ نہیں، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں، بس یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ آڈیو کال ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کال کو اگر آپ سنیں گے، اس میں مرزا مسرور جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس بات کو دبا دو، بلکہ اس نے یہاں تک نہیں کہا کہ میرا سگا باپ کرتا رہا، اس نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جب وہ پاکستان میں تھی تو موجودہ سربراہ جو ہے مرزا مسرور، اس کا سالہ ہے محمود شاہ، اس نے کہا کہ وہ بھی مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ قادیانی دفاتر میں، چناب نگر کی بات کر رہا ہوں میں، یہ آپ کے پاکستان کے اخبار میں بھی چھپ چکی ہے خبر، یہ خبر انٹرنیشنل اخباروں کی زینت بھی بن چکی ہوئی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہے، یہ ابھی آپ کو میں کچھ عرصہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کچھ سال قبل کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ ریپ کلچر ہے، زنا کا کلچر ہے، اور کئی ایسے قادیانی جماعت کے مشنریز ہیں جن کو یہ مربی کہتے ہیں امریکہ کے اندر اور ممالک کے اندر، جن کو اس وقت جیلیں ہو چکی ہیں، جو سزائیں کاٹ رہے ہیں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کیسز کے اندر۔ انہی کا پارلیمنٹیرین، ایکس پارلیمنٹیرین عمران خان جس کا نام، برٹش پارلیمنٹیرین، اس کو بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ سیکشول اسالٹ کے الزام کے اندر اس کو بھی سزا ہوئی ہے۔ یہ تمام خبریں جو ہیں یہ شہ سرخیوں کا حصہ رہی ہیں، موجود ہیں، آپ جا کے سرچ کر لیں۔ تو یہ جو ریپ کلچر ہے نا ان کا، یہ ان کو پیچھے سے وراثت میں ملا ہے مرزا غلام قادیانی سے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے متعلق آپ کے سامنے میں نے ریفرنس جو ہیں پیش کر دی ہیں، آپ نے تو ایک ریفرنس مانگا تھا، میں نے تو کئی ریفرنس پیش کر دی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ہماری تعلیم و تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی چیزوں کو ڈسکس کریں، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اساتذہ نے، والدین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم اس قسم کی چیزوں کو سامنے لے کے آئیں یا اس قسم کے ٹاپکس پہ بات چیت کریں، لیکن پھر میں آپ سے یہی بات دوبارہ سے میں ریپیٹ کروں گا کہ یہ بعض اوقات ہماری مجبوری بن جاتی ہے یہ باتیں ڈسکس کرنا، اور جو باتیں میں نے اس میں کی ہیں ان کو جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پہ سرچ کریں، آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ۔ اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے بلال ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔